هدانا الله شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا ند له وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عقل مند اور سلیم الفطرہ انسان واسطے اس کائنات دا ذرہ ذرہ ہدایت دی اور ایمان دی دلیل ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا نو اور اس کائنات نو ایسے عجیب رنگ نال پیدا فرمایا ہے کہ اس دنیا دے نظام دے اندر اور دنیا دیاں چیزاں دے اندر غور کرن نال اللہ پاک دا وجود اور اللہ دی خالقیت اور مالکیت دا ثبوت ظاہر تھیندا ہے لیکن اگر انسان سوچ سمجھ تو کم نہ گھنے غور و فکر نہ کرے تو اس دے واسطے اللہ دے پیغمبراں دے بیان اور اللہ دے نبیاں دی واضح و نصیحت بھی بے سود اور بے اثر ثابت تھی.
اس واسطے جڑے لوگ اس دنیا کے اندر غور و فکر نہیں کرتے اور اس دیا نشانیاں اور دلیلاں سمجھن کی کوشش نہیں کرتے، انہوں قرآن پاک دے اندر کسی جگہ تے اللہ نے اندھا قرار دیتا، کسی جگہ تے اللہ نے انہوں بہرا ڈورا فرمایا کہ یہ ڈورے ہیں۔ ایک جگہ تے انہوں نے بارے چ اللہ فرماتا ہے سم بکم عمی فہم لا یرجعون، اے بہرے بھی ہیں، گنگے بھی ہیں، انے بھی ہیں، تے جڑا ڈورا بھی ہوئے، گنگا ہی ہوئے، انا ہی ہوئے، اس کو کیڑی چیز سمجھ آ سکتی؟ کسی جگہ تے اللہ پاک نے ایسے لوگوں مردہ قرار دیتا ہے کہ یہ میت ہیں، موئے ہوئے مردے، انہاں دے اندر سمجھن دی صلاحیت نہیں، سنن دی صلاحیت۔ تے جڑے لوگ اللہ دی اس کائنات دے وچ غور و فکر کر کے تے اللہ دی معرفت تے پہچان حاصل کر گئے، اللہ کریم انہاں دی تعریف کردے ہویا انہاں دے بارے فرمایا اے لوگ ذی عقل ہیں، دانا ہیں، سمجھدار ہیں، عقل والے لوگ۔ اس واسطے ہر آدمی لوگ اپنی سمجھ کو لو، اپنے عقل کو لو کم لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ بھی اس بنائی ہوئی کائنات دے اندر غور و فکر کرنا چاہیے۔ فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وتصریف الرياح والسحاب المسخر بین السماء والارض لآیات لقوم یعقلون۔ آسمانہ دی تخلیق دے اندر، زمین دی تخلیق دے اندر اور ہواواں دے چلاون دے اندر، بدلاں دے پیدا کرن دے اندر، بارشاں وساون دے اندر اور زمین وچوں قسم و قسم دیاں فصلاں اور کھیتیاں پیدا کرن دے اندر نشانیاں ہیں، دلیل ہیں عقل والے لوگوں واسطے۔ جڑے عقل رکھ دین، سمجھ بوجھ رکھ دین، انہاں واسطے یہ دلیل ہی کافی۔ انہاں چیزاں وچوں وہ اپنے اللہ نو پہچان سکے کہ اللہ کتنی قدرت والا ہے اور اللہ کتنے علم والا ہے، کتنی حکمت والا ہے، کتنی بادشاہی والا ہے۔ اور اسی طرح یہ تمام چیزاں اللہ دی توحید دی دلیل بھی، اللہ دے وجود دی بھی دلیل تے اللہ دے ایک ہون دی بھی دلیل۔ کیونکہ اگر بہت سارے خدا ہوں دے، بہت سارے خالق مالک ہوں دے، اس کائنات دے بہت سارے بادشاہ تے مالک مختار ہوں دے، تو یہ نظام اج تک قائم نہ رہ سکتا۔ یہ کافی عرصے دا پہلے ختم ہو چکا ہو، کیونکہ جی میں ایک ملک دے اندر دو بادشاہ نہیں رہ سکتے، اس ایک دنیا تے کائنات دے دو رب تے دو خدا نہیں ہو سکتے۔ اگر ایک ملک دے اندر دو بادشاہ ہوئے جنہ دی پاور، طاقت، حکم، اختیار برابر ہوئے، اس ملک دا نظام نہیں چل سکتا۔ ایک بادشاہ ایک حکم دے بڑے، دوسرے بادشاہ اس دے مقابلے جو دوسرا حکم صادر کرنا ہے، لہذا اس حکومت تے، اس سلطنت تے، مملکت نے تباہ تے برباد ہو جانا ہے۔ جس طرح ایک ملک دے اندر
ایک طاقت تے ایک اختیار والے دو بادشاہ نہیں رہ سکتے، اس 14 طبق دی کائنات دے اندر دو خدا بھی نہیں۔ اللہ نے فرمایا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر اللہ دے علاوہ اس دنیا دے اندر اور بھی الہ تے بادشاہ تے معبود ہوندے تے رب تے خدا ہوندے لفسدتا، قدر دے زمین آسمان ختم ہو چکے ہوندے۔ یہ زمین بھی قائم ہے، آسمان بھی قائم ہے، اس ایک رب دے حکم اللہ، اللہ دا وجود بھی ثابت ہوتا ہے تے اللہ دی توحید بھی ثابت ہے۔ اور اسی طرح جڑا آدمی اس دنیا دیا چیزاں وچ غور و فکر کرے، سوچ بچار کرے، جویں اس نو اللہ دا وجود سمجھ آتا ہے، جویں اس نو اللہ دی توحید سمجھ آتی ہے، اسی طرح اس نو قیامت بھی سمجھ آ سکے، قیامت بھی سمجھ آ سکے۔ جو ایک دن قیامت دا ضرور آمنا ہے، ہر چیز نے فنا ہو جانا ہے، ہر چیز نے ختم ہو جانا ہے، ہر چیز نے ہلاک ہو جانا ہے۔ اس کائنات دے نظام دے اندر، اس دیا چیزاں دے اندر غور فکر کرن نال اللہ بھی سمجھ آندا ہے تے قیامت دا دن بھی سمجھ آندا ہے۔ قیامت دا دن کیویں سمجھ؟ کیونکہ قیامت دا مطلب ہے ہر چیز دا فنا ہو جانا، ہر چیز دا فنا ہو جانا۔ پہلے تا قیامت جلے قائم ہونی، قیامت دا معنی قائم ہون والی، برپا ہون والی، تے او قیامت کیویں برپا ہونی ہے؟ ہر چیز ایک دفعہ اللہ نے ختم کر فرمایا نا کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، ہر چیز دیتے فنا ہے، کل شیء ہالک الا وجہا، ہر چیز ہلاک ہونی ہے اگر ہلاکت تے فنا تو پا کے الا وجہا، ایک اللہ دی ذات۔ اگر بندہ دنیا دے نظام وچ غور کرے نا تو اس دا فنا ہونا بھی بالکل واضح سمجھ کہ دنیا دی ہر شے فانی، کوئی شے باقی نہیں رہا۔ ایک او موقع آئی جلے ایسا ماہ رمضان دی انتظار چاہے، ماہ رمضان آندہ پہ، روزے آندے پہ، تیاریاں کر رہے ہیں مسلمان، کئی لوگ غم میں چاہتے، کئی خوشی چاہتے۔ یہ تو ہے تقسیم جو ہے، ایمان والے سچے پکے مومن مسلمان انہوں نے خوشی آئی بھئی ماہ رمضان دیاں رحمتاں تے برکتاں تے مغفرتاں تے اجر تے ثواب تے فیوز و برکات حاصل ہو سے، تھوڑی عبادت کرساں ثواب زیادہ مل سی، اللہ خوش ہو سی، اللہ راضی ہو سی، گناہ سارے معاف ہو جا سے خوشن۔ تے کئی ہن جڑے آدن ہاں ماہ رمضان آ گیا تا کھاون پیون بند تھی وے، ہوٹل بند ہو وجنے، چاہو پیوڑیاں بند تھی وجنیاں، آزادی نال سگریٹاں چھکیندے ہاں تے کھاندے تے پیندے ہاں، او ختم ہونی آزادی، او شودے پریشان۔ بہرحال ماہ رمضان آ رہے آئی، لوگ انتظار ہی چل، پھر آ گیا دن گزر دے گئے، ماہ رمضان بھی گزر گیا۔ ماہ رمضان دے آخر دے وچ عید دی انتظار آئی، پھر کہ عید آندی پئی، عید دیاں لوگ تیاریاں کر رہے ہیں، کپڑے سوا رہے ہیں، کئی خرید کر رہے ہیں، او بازاراں دے اندر رش لگا ہوا، بھیڑ لگی ہوئی، خرید و فروخت ہو رہی ہے، مرد بھی، عورتیں بھی، بچے بھی، عید دیاں تیاریاں ہوندیاں پیان۔ عید آئی تے گزر کے چلی گئی، کوئی پتہ لگا؟ چلی گئی۔ آج کتنا دن نے عید گزر گئی۔ یہ ایک چیز دا آونا تے پھر گزر کے چلا جاونا، یہ اس دے فنا دی دلیل۔ یہ کیا ہے؟ اس دے فنا دی دلیل ہے۔
ایک ایک لمحہ جڑا گزر جاندا ہے وہ فنا ہو جاندا ہے، دن جڑا گزر جاندا ہے فنا ہو جاندا ہے، ہفتہ جڑا گزر جاندا ہے فنا ہو جاندا ہے، مہینہ سال جڑا گزر جاندا ہے فنا ہو جاندا ہے۔ اللہ فرماندا ہے ہر چیز دے اوتے فنا ہے۔ کملا اسے اپنے دن تے رات دے وچ غور و فکر کر، اپنی زندگی دے گزرے ہوئے لمحات تے اوقات دے اندر غور و فکر کر، تینوں مسئلہ سمجھ آ جاوے جو قیامت ضرور قائم ہونی ہے۔ ہر چیز دے اوتے فنا ہے، ایک رب دے اوتے بقا ہے۔ کہ چیز باقی نہ خوشی باقی رہندی ہے نہ غم باقی رہندی ہے۔ خوشی آندی ہے آ کے چلی جاندی ہے، بیماری آندی ہے چلی جاندی ہے، غم آندا ہے چلی جاندا ہے چلا جاندا ہے، کامیابی آندی ہے ختم ہو جاندی ہے، ناکامی آندی ہے ختم ہو جاندی ہے، عزت ملدی ہے ختم ہو جاندی ہے۔ ہر چیز اس کسی چیز نو قرار تے ٹکاؤ حاصل نہیں ہے۔ دنیا دے اندر کوئی چیز بھی ہے اس نو قرار حاصل نہیں، اس نو ٹکاؤ حاصل نہیں، بلکہ آندی تے پھر ختم ہو جاندی ہے۔ اس واسطے اللہ فرماندا ہے کل شیء ہالک الا وجہہ۔ انج نہیں فرمایا آسمان ختم ہون والا ہے، زمین ختم ہون والی ہے، پہاڑ ختم ہون والے ہیں، دریا ختم ہون والے ہیں، موسم ختم ہون والے ہیں، انسان ختم ہون والے ہیں، جن ختم ہون والے ہیں۔ انہاں چیزاں دا نام نہیں چاہیا، فرمایا کل شیء ہالک، ہر چیز کے اوتے ہلاکت فنا ہے۔ جی اگر ہلاکت فنا کو پاک ذات ہے الا وجہ، کہندی ذات ہے صرف اللہ دی، هو الاول والآخر والظاہر والباطن، اول بھی ہو تے آخر بھی ہو، ظاہر بھی ہو تے باطن بھی ہو، ابتدا دے وچ بھی ہو تے انتہا دے اندر ہو۔ نہ اللہ دی کوئی ابتدا ہے نہ اس دی کوئی انتہا ہے، نہ اس دا کوئی اول ہے نہ اس دا کوئی آخر ہے، نہ اس دا کوئی ظاہر ہے نہ اس دا کوئی باطن ہے، نہ اس دی کوئی مثل ہے نہ اس دی کوئی مثال ہے۔ لیس کمثلہ شیء۔ اس واسطے ہر چیز فانی تے ایک اللہ دی ذات باقی، ہر چیز تے فنا۔ اللہ نے فرمایا کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ باقی راونی ذات کیڑی ذات راونی؟ ذل جلال والاکرام، جڑی بزرگی والی عظمت والی عزت والی ذات ہے اوہ باقی راونی۔ باقی کسے شے دے اوتے بقا نہیں۔ انسان تا ہے بھی موت دا پتلا، موت دا انسان نے والا، موت دا شکار ہون والا، موت دے اندر مبتلا ہون والا انسان۔ اللہ کریم نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس دے اوتے موت ضرور آونی ہے۔ کوئی ہے موت کو مستثنا جیڑا موت جس دے موت نہ آئے؟ کل نفس ذائقۃ الموت۔ اللہ کریم فرمایا ہر کسی دے موت آنی ہے، ایک موت کو پاک ذات تک کہنی ہے الحی القیوم، ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہن والا تے ہر چیز نو قائم رکھن والا ہے ایک اللہ دی صفت ہے۔ اس واسطے آیت الکرسی دے اندر اللہ پاک نے دو صفتاں اپنی پہلے بیان کیتیاں، فرمایا اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، اللہ ہی کائنات دا معبود ہے، اللہ دے سوا اور کوئی الہ نہیں۔ کیوں؟ الحی القیوم،
ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہن والا۔ اگر کوئی ایسی ہستی ہو گیا، کوئی ایسی ذات جس دے موت نہ آمنی ہو گیا، تو وہ یہ دعویٰ کر سکتا جو میں الہ ہاں، مگر اللہ فرماتا ہے میرے علاوہ کوئی ایسی ہستی نہیں جڑا یہ دعویٰ کر سکے جو میرے اتنے موت نہیں آوے، میں موت کو لپا۔ تے سب تو بڑی شان تا اس دنیا دے اندر اللہ دے نبیاں دی، نبیاں تو بڑی شان والا کوئی ہے؟ سب تو بڑی شان، سب تو بڑی عزت، سب تو بڑا مرتبہ اور سب تو بڑا مقام تے اعلیٰ مرتبہ اللہ دے نبیاں دا ہے، مگر اللہ دے نبی بھی دنیا تو چلے گئے۔ اللہ نے نبی پاک نے فرمایا ما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم ومن ينقلب على عقبیہ فلن يضر اللہ شیئا۔ او انسانوں، ما محمد الا رسول، حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم او اللہ دے رسول ہیں۔ کون ہے؟ ما محمد الا رسول، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے رسول ہیں۔ قد خلت من قبلہ الرسل، تے اے اکیلے رسول نہیں، اے تنہا رسول نہیں، صرف محمد رسول نہیں، قد خلت من قبلہ الرسل، میرے محمد تو پہلے کئی رسول آ کے چلے گئے، کئی پیغمبر آئے، بڑیاں شانہ والے پیغمبر آئے، کلیم اللہ دا مقام لے کے آئے، ذبیح اللہ دا مقام لے کے آئے، کلمت اللہ تے روح اللہ دا مقام لے کے آئے، بڑیاں بڑیاں شانہ والے آئے۔ اللہ کریم فرماتا قد خلت من قبلہ الرسل، میرے محمد پاک تو پہلے جڑے رسول آئے وہ چلے گئے، تے میرے محمد نے بھی دنیا تو چلا جاؤ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی میں او دنیا تے آئے تے ہمیشہ نہیں رہے، میرا سونا محمد تہیں بھی دنیا تو بھی دنیا تے آئے، آخر تو بھی دنیا تو چلا جاؤں ہے۔ تے اللہ پاک نے نبی پاک دے صحابہ نوے تعلیم دیتی ہے، انہوں نے اللہ پاک نے مسئلہ سمجھایا جو خیال کرنا اگر میرا محمد پاک دنیا تو چلا جاوے، میرے محمد سونے تے موت آ جاوے تے اللہ پاک دے ہاں چلا جاوے تا تسا میرے دین نو چھوڑنا نہیں، بلکہ جی میرے محمد پاک دی زندگی دے اندر دین ہوتے قائم ہو۔ اسی طرح جی اگر نبی پاک فوت ہو جانے تو نبی پاک دی وفات دے بعد بھی دین ہوتے پکا رہو۔ قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل، نبی سونا اپنی طبی موت پا جاویں یا شہید کر دیتے جاویں، کوئی صورت بھی ہوئے موت دی جی قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، اگر ان دو صورتوں میں کوئی صورت بھی ہو جاوے تو میرا نبی سونا دنیا دا جہان چھوڑ کے چلا جاوے تا کیا تسا دین اسلام تو پھر ویسو؟ کیا دین اسلام چھوڑ دے سو؟ انقلبتم علی اعقابکم چھوڑ گنو، وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَاقِبَیہِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَیْئًا۔ اگر میرے نبی دے چلے جاون دے بعد کوئی بندہ بھی دین اسلام تو پھر گیا تو اس نے اپنا نقصان کرنا ہے، نہ اللہ دا نقصان کرنا ہے تے نہ اللہ دے نبی دا نقصان۔ تو مقصد ہے جو موت ہر کسے تے آمنی ہے، فنا ہر کسے تے آمنی ہے، تے پھر جس تے موت آ جاندی ہے آدن اس دی قیامت آ ہی جاندی، اس دی قیامت آ گئی، حساب بھی ہو جاونا ہے تے جزا سزا دا سلسلہ بھی ہو ہی جاونا ہے۔ تے پھر ایک قیامت دا دن نے جڑا اللہ نے مقرر کیتا ہے وہ تو آونا ہی آونا ہے، تے اس دے قیام دی یہ دنیا ساری دلیل ہے جو اس دے اندر کوئی چیز ایسی نہیں
جیڑی ہمیشہ رحمن والی ہوئے، ہر چیز دے اتے فنا آ جائے۔ دنیا تے انسان جلے آندا ہے معصوم بچہ ہو گیا، پھر بچپن ختم ہویا، جوانی آ گئی، پھر کچھ سال گزرے، چند سال ہی گزرے، جوانی ختم ہو گئی، بڑھاپا آ گیا، تو پھر بڑھاپے کتنے راؤں ہے؟ جلے بچپن ختم ہو گیا، جوانی نہ نہیں ختم ہو گئی، بڑھاپا تو ہے ہی کمزوری دی زندگی تے عمر، وہ کتنے باقی راونی ہے، آخر پھر موت آ جائے۔ اس واسطے دوستو جلے موت آمنی ہے تو پھر ایک چیز ہے جیڑی انسان دے نال باقی راونی، باقی ہر چیز ختم، زندگی ختم، زندگی دیا نعمتاں ختم ہو گئی، اے سارا جہان جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیتا ہے انسان واسطے پیدا کیتا ہے، انسان دی ضرورت واسطے، انسان دی خدمت واسطے، موت آون دے بعد اس ہر چیز کو انسان دا فائدہ اٹھاونا ختم ہو۔ اللہ دے پاک رسول نے فرمایا اکثروا ذکر حازم اللذات، اس چیز نو کثرت نال یاد کیتا کرو، وہ چیز ہر وقت تھوڑے دل و دماغ وچ راونی چاہیے، جس چیز نے آونا ہے تے پھر دنیا دیاں لذتاں ختم ہو جاؤ، دنیا دیاں لذتاں ختم ہو جاونیاں، دنیا دیاں نعمتاں چھن جاونیاں، کوئی چیز انسان کو باقی نہیں راونی، نہ جائیداد راونی ہے، نہ اولاد راونی ہے، نہ اے محل تے کوٹھیاں راونیاں، نہ اے عہدے تے منصب راونے، کچھ بھی باقی نہیں راونا، ہر چیز انسان کو جدا ہو جاندی ہے، کوئی شہر آندی مرن دے نال ہر چیز ختم، اگر جیب وچ غلطی نال کوئی پیسے ودے نے وہ بھی سائیاں کٹ گئے، سونے دیاں انگوٹھیاں پائیاں وہ بھی اتار گھرنیاں، عورت دے زیورات اتار گھرنے، حتیٰ کہ وہ دنیا والے کپڑے بھی اگلے لہا گئے، ہر چیز چھن گئی، ختم ہو گئی۔ اکثروا ذکر حازم اللذات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس چیز نو کثرت نال یاد کرو، تے صحابہ کرام سوچ وچ پے گئے کہ وہ کیڑی چیز ہے جس دے آون نال ساریاں لذتاں ہی ختم ہو جاونیاں، ساریاں نعمتاں بھی ختم ہو جاونیاں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا وہو الموت، وہ موت ہے، موت دے آون نال سب کچھ ختم۔ ہاں ایک چیز ہے جیڑی موت دے آون دے باوجود ہی وہ باقی رہندی ہے، دنیا دی باقی کوئی شے نہیں، وہ پتہ ہے کیڑی شے؟ نیک اعمال، نیک عمل باقی رہندے، باقی سب کچھ ختم ہو گیا، ہر چیز دے اتے فنا ہے، دنیا دی ہر چیز فانی ہے، دنیا دی ہر چیز بے وفا ہے، کسی چیز نے تیرے نال وفا نہیں کرنی، جی اگر وفا کرنے والی چیز ہے تو وہ نیک عمل ہے، نیک عمل والا بندہ اس دے جلے موت آندی ہے نا تو وہ نیک عمل اس دے فائدے واسطے آ جائے۔ سونا بیکار، چاندی بیکار، محل تے کوٹھیاں بیکار ہو گئیاں، حتیٰ کہ جس اولاد نو محنت دے نال پالیا ہے، ساری زندگی کما کما کے انہوں نے بڑا کیتا، وہ اولاد بھی بیکار ہے، کہ کم آ سکتی، مرن والا مردہ پہ موت کو چھڑا سکتے ہیں؟ بادشاہ ہوئے، چیف آف آرمی سٹاف، بہت بڑی فوج ہو تے اس دے اتے موت آوے تو وہ فوج اس نے موت کو بچا سکتی؟ میزائل بھی ہوئے، توپاں بھی ہوئے، جہاز بھی ہوئے، موت کو نہ کوئی فوج بچا سکتی، نہ کوئی سنگی تے یار اس کو بچا سکتا ہے۔ موت ایسی خفیہ چیز ہے جڑی آندی ہے تے ویکھن والے ویندے بیٹھے ہوندے مگر اس دے کام نہیں آ سکتے، اس دی مدد نہیں کر سکتے۔ اللہ نے فرمایا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون ونحن اقرب الیہ منکم ولکن لا تبصرون، جلے روح نکلدا
حلقوم تے آ پہنچدا ہے، انسان دی گردن تے آ پہنچدا ہے تے ہن تھوڑی دیر ہوندی ہے روح نے پرواز کرنی ہوندی ہے۔ اللہ کریم فرماندا ہے انسانوں میں اللہ دی طرفوں میں تانوں چیلنج ہے، باویں بادشاہ ہو، باویں وزیر ہو، باویں سردار ہو، باویں کوئی سرمایہ دار ہے، باویں کوئی جاگیردار ہے، ہر بندے نو اللہ دی طرفوں میں اعلان تے چیلنج ہے، کلا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون۔ اللہ کریم فرماندا ہے روح نکل دی پئی ہے، روح نو کھچڑ والے فرشتے چھک دے پین کڑ دے پین وجود چوں، تماشے ویکھن والے جڑے موجود ہیں اس مقام دے تے مرن والے دے کول پاس موجود ہیں، او ویندے تے پین مگر اپنے یار دے کم نہیں آ سکدے، اپنے بھائی دے کم نہیں آ سکدے، اپنے باپ دے کم نہیں آ سکدے، باپ اپنے بیٹے دے کم نہیں آ سکدا۔ اللہ فرماتا ہے انتم حینئذ تنظرون ونحن اقرب الیہ منکم، تساں وی مرن والے دے قریب جمع ہو چکے ہوندے ہو، جو موت آندی پئی ہے سارے بھراں دے اوتے آخری ٹائم تا موجود ہونا، مگر اللہ فرماندا ہے تو زیادہ اساں دے قریب ہوندے، نحن اقرب الیہ، نحن اقرب الیہ منکم، تھوڑے کولوں بھی زیادہ اساں اس مرن والے دے زیادہ قریب ہوندے ہاں، ساڈا حکم دے قریب ہوندا ہے، ساڈی قدرت دے قریب ہوندی ہے، ساڈی بادشاہی دے زیادہ قریب ہوندی ہے، ساڈا اختیار اس دے زیادہ قریب ہوندا ہے، تے ساڈے بھیجے ہوئے نمائندے فرشتے اس دے زیادہ قریب ہوندے، نحن اقرب الیہ منکم ولکن لا تبصرون، مگر تساں ویکھ نہیں سکدے۔ تساں تا دیو فالج دی وجہ تو مردہ پہ ہے، گردے فیل ہو گئے تا مردہ پہ ہے، ہارٹ اٹیک ہو گئے تا مردہ پہ ہے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، مگر اللہ فرماتا ہے وہ مردہ پہ ہوندا ہے جو ساڈے نمائندے فرشتے پہنچ کے اس دی روح قبض کر رہے ہیں۔ نحن اقرب الیہ منکم ولکن لا تبصرون فلولا ان کنتم غیر مدینین ترجعون۔ اللہ فرماتا ہے جی اگر تہاڈی طاقت ہے، اگر تہاڈا اختیار ہے تے پھر تساں دیو اللہ دی طاقت کوئی نہیں، کوئی خدا نہیں، کوئی کائنات نو سنبھالن والا نہیں، کوئی موت دیون والا نہیں، کوئی زندگی بخشن والا نہیں، کوئی بھی موت تے زندگی دا مالک نہیں، کائنات دا نظام آپے آپ چلدا پے، موتاں وی آندیاں پیاں، جمدے بھی پین تے چلدے بھی پین، خود بخود سارا نظام پہ چلدا ہے۔ اللہ فرماندا ہے فلولا ان کنتم غیر مدینین، اگر تواڈے اوتے کسے دا قبضہ تے کنٹرول کوئی نہیں، کوئی ذات نہیں موت تے زندگی دیون والی، اگر تساں آپ مالک تے مختار ہو تے میں اللہ تانوں چیلنج کرے نا ترجعونہا، ترجعون جڑا تانوں چھوڑ کے ویندا پیا اے جہان چوں، اس نو ولا کے تے اپنے کول رہا تگنو، اپنے کول ٹکا تگنو، اپنے کول اس نو ولا زندہ رکھ تگنو، ترجعونہا ان کنتم صادقین۔ تانوں وی چیلنج ہے تے تواڈے معبوداں نوں وی چیلنج ہے، تواڈے مشکل کشاواں تے حاجت رواں نوں وی چیلنج ہے، جنہاں نوں تساں اللہ دا شریک بنایا، آجو پیراں دیاں بڑیاں طاقتاں، ولیاں دیاں بڑیاں طاقتاں، بادشاہ انہاں دے لیکھاں وچ میخ ہوندن، اے بڑے مختار ہوندن تے بڑے انہاں نوں اختیار حاصل ہوندن، بگڑیاں بناون والیاں ذاتاں، بڑے جناب بابے انہاں نوں اللہ نے طاقتاں، اللہ فرماندا ہے ساری دنیا نوں چیلنج مرن والے دی روح پیچھے واپس تا کر ویکھاؤ، ترجعونہا
ان کنتم صادقین، اگر تساں اپنے عقیدے وچ سچے ہو، اگر اپنے اس دعوے وچ سچے ہو جو اللہ دے سوا بھی کوئی طاقتاں والے ہیں، اللہ دے علاوہ بھی کوئی اختیاراں والے ہیں، اللہ تو علاوہ بھی کوئی نفع دیون والے نقصان پہنچاون والے ہیں، کسے ہور دی طاقت ہے تو میں رب دا چیلنج ہے، بلاؤ نہ پیراں نو، بلاؤ نہ بابیاں نو، بلاؤ پیراں پیغمبراں تے ولیاں نو، غوثاں تے قطباں تے ابدالاں نو، بلاؤ حضرت علی حجویری نو، بلاؤ شیخ عبد القادر جیلانی نو، دنیا دے سارے پیر تے ولی جمع کر کے تے انہاں دیاں پکاراں کرو، مرن والے نو موت کو نو چھڑا سکے۔ یہ چیلنج میں نہیں پیا کریں دا، اللہ دا چیلنج کیتا ہویا قرآن وچ موجود۔ ترجعونہا، لوٹاؤ اس نو بچاؤ، مرن والے دی زندگی۔ اور ڈاکٹر بھی ہتھیار سٹ جاندے، بڑے بڑے ہائی ڈاکٹر، امریکہ دے ڈاکٹر، لندن دے ڈاکٹر، او بڑے بڑے ترقی یافتہ ملکاں دے ڈاکٹر ہتھیار سٹ دے۔ امریکہ چ ہسپتال چ بندے مردن یا نہیں کہ نہیں؟ امریکہ دے بڑے بڑے ہسپتال، برطانیہ لندن دے بڑے بڑے ہسپتال، او یورپی ملک جنہاں نو اپنی ترقی تے ناز ہے، اپنی سائنسی ترقی تے ناز ہے، اپنی ٹیکنالوجی تے ناز ہے، جڑے آدھے سارے کول علم بہت ہے، تعلیم بہت زیادہ ہے، اللہ دا اے چیلنج اج تک اس دا کوئی جواب نہیں دے سکا۔ ترجعونہا ان کنتم صادقین، بچا لو مرن والے، اور موت کو لو بچاؤنا تا دور دی گل ہے، اسے بڈھے نو جوان نہ کرے نو، یہ تو زندہ موجود ہے، لاؤ ٹیکے، دیو کیپسول اس نو، ہزارہ نہیں لکھاں روپے والے ٹیکے لاؤ، ادھا بڑھاپا ختم کر کے جوانی واپس کرے۔ اللہ دے چیلنج جڑے نا اس دا جواب کسی دے پاس نہیں۔ بہرحال اللہ کریم نے فرمایا جڑا اصل موضوع جس نقطے تے میں آونا چاہنا وہ اے ہے کہ اس دنیا دے اندر غور و فکر کرن نال، اس دے نظام دے وچ غور و فکر کرن نال یہ مسئلہ سمجھ آندا ہے جو اس دنیا دی ہر شے فنا ہے، ہر چیز دے اوتے فنا ہے، ہر چیز ختم ہونے والی ہے، فنا تو پاک ذات ہے تے ایک اللہ دی ہے، وت دوسری چیز جڑی انسان دی زندگی نال متعلق ہے جس دے اوتے فنا نہیں، وہ بھی باقی رہن والی چیز ہے، تو وہ ہے نیک عمل۔ وہ کیڑی چیز ہے؟ دنیا دی ہر شے فانی ہے، اگر دنیا دے اندر جیڑی چیز موجود ہوندی ہے تے اس تے فنا نہیں آندی، وہ نیک عمل ہے۔ اللہ نے فرمایا المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا ویزید اللہ الذین اہتدوا ہدی والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر مردا۔ اللہ پاک قرآن پاک دے اندر بار بار فرماتا ہے او لوگو دنیا دی ہر شے تواڈے کولوں چھن جاونی ہے، ختم ہو جاونی ہے، ہر شاید تے فنا آ جاونی ہے، ایک ٹائم آونا ہے، ایک دن آونا ہے، تیریاں دکاناں تیرے واسطے بے سود ہو جاونی ہیں، تیرے خزانے تے بینک بیلنس تیرے واسطے بے سود ہو جاونے، تیری اولاد جوان بیٹے تیرے واسطے بے سود تے بیکار ہو جاونے۔ ہکا چیز ہے جڑی چیز تیرے واسطے کارآمد آونی اس دن، او کیڑی چیز ہے؟ والباقیات الصالحات، باقی رہن والے نیک اعمال۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، اے مال تے بیٹے تے اولاد اے دنیا دا حسن و جمال، اے دنیا دی خوبصورتی، اے دنیا دا حسن جمال انہیں ختم ہو جانا ہے جنہیں تیری جوانی جڑی حسین و جمیل آئی ختم ہو گئی، آج تو بڑھا ہو گئے۔ اللہ فرماتا ہے ہر چیز ختم ہو جانی، والباقیات الصالحات، باقی رہن تک کیڑی شے؟ نیک اعمال۔ والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا،
انہاں نیک عملاں دا ثواب دے یار تیرے رب دے ہاں محفوظ ہے جلے تیرے تے موت آنی ہے ہر کہیں تینوں چھوڑ جانا ہے اللہ دے نوری فرشتے او نیک اعمال دی وجہ تو تیرے کولوں آ جاونے تے او تینوں تسلی دے سن تے آ گئے لا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ اور ہر کہیں تینوں چھوڑ دیتا ہے مال تیرے کولوں جدا ہو گیا ہے جائیداد تیرے کولوں جدا ہو گئی ہے اولاد تیرے تو جدا ہو گئی ہے مگر وقت بھی غم کرن دی لوڑ نہیں اللہ جو تیرے نال ہے اللہ دی بشارت لے کے اسائے کھلوتے ہیں اللہ کریم پہ فرماندا ہے نحنو اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الاخرہ دنیا دی زندگی دے اندر بھی اساں تیرے دوست اور آخرت دی زندگی دے اندر اساں تیرے دوست دوستاں تینوں چھڑ دیتا ہے او بے وفائی کر گئے رشتہ دار بے وفائی کر گئے مال دولت نال بے وفائی کر گئے مگر تے چونکہ شانو اپنا دوست بنایا ہی اللہ فرماندا ہے تے شانو دنیا تے دوست بنایا تے میری رضا نو مد نظر رکھ کے زندگی گزاری اج بھی اساں تیرے دوست ہاں تے کل بھی اساں تیرے دوست ہاں نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون یہ دنیا دا جہان تہائی بہت چھوٹا دنیا دا جہان تہائی تیرے واسطے بہت چھوٹا جو اتھے تینوں اسا یہ نہ سے آگ سکدے جو چاسے تینوں مل جاسی اج ہن تو ایسے جہان وچ پہ آندا ہے جیڑا دنیا دے جہان کولوں ہزاراں نہیں لکھاں گنا وسیع ہے اج تینوں پہ آ دیاں ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم جو منگنا ہی منگ جو تیرا دل چاسی اسا اج او تینوں عطا کرساں دنیا دے اندر اے چیزاں نہ مل سکدیاں جو تیری دل دی چاہت دے مطابق تینوں سب کچھ دیواں اج تو اس جہان وچ پہنچا ہے اج تینوں آ دیاں ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون نزلا من غفور الرحیم اج تو غفور الرحیم رب کریم دا مہمان بن کے آیا ہے اج تیری چاہت چلنی ہے تیری مرضی چلنی ہے جو چاہے تینوں عطا ہو سی اس واسطے دوستو ماہ رمضان تو گزر گیا مگر سال دی زندگی جو سال باقی ہے اس دے اندر اساں نیک عمل کر رہے ہیں ہن اج کل رہندا ہے نا آدمی نماز تے تو مسجد دے اندر او نہ رونقاں رہیاں نہ او رش رہے نہ او نمازی رہن اگے مسجد بھری ہوندی ہے اج ایک صف تے دو صف نظر آندی ہے معلوم ہوتا ہے جو لوگ سمجھیں بس دین اسلام ماہ رمضان چاہیے نمازاں بھی اویاں ختم ہو گئی نہ دوستو چیز اے ہے کہ زندگی بھر نیک عملاں دی کوشش جاری رکھنی ٹھیک ہے نماز ضائع نہیں کرنی سستی نہیں کرنی غریب بندے واسطے یہ نماز تو بڑا تحفہ ہی کوئی نماز تو بڑا اس دے مومن مسلمان ہون واسطے کوئی اور ثبوت ہی کوئی نہیں سب تو بڑا ثبوت اس دے مسلمان ہون دا اس دے مومن ہون دا نبی دے امتی ہون دا ایو سب تو بڑا ثبوت ہے جو 5 ٹائم دی نماز پہ پڑھدا ہے اللہ عمل دی توفیق آمین